ملتان سے اپڈیٹ کریں گے رضوان حسین کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے 79ویں جشن آزادی کے حوالے سے پروکار تقریبات کا انعقاد جاری ہے۔ اس حوالے سے ایک شاندار تقریب چوک شہباز ملتان میں منعقد ہوئی۔ سیاسی، سماجی اور علاقائی شخصیات کے ساتھ پیپلز پارٹی کے کارکنان، جیالے، حلقے ووٹرز اور سپورٹرز بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی رانا سجاد حسین کی خصوصی آمد، والہانہ انداز میں لوگ ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ ان کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ لوگوں کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ ڈبل پھاٹک سے وہاڑی چوک جانے والی سڑک پر ٹریفک کی روانی کتنی دیر متاثر رہی۔ ہر طرف پیپلز پارٹی کے جیالے، رانا سجاد حسین کے چاہنے والے، حلقے کے ووٹرز موجود تھے۔ فضا پاکستان زندہ باد، جمہوریت زندہ باد جشن آزادی کے نعروں سے گونجتی رہی۔ اس موقع پر رانا سجاد حسین کی جانب سے 2 نئے ٹرانسفارمرز کی تنصیب کے منصوبے کا افتتاح کیا گیا۔ افتتاحی تقریب کے دوران بھی عوام کی بڑی تعداد موجود رہی۔ پروگرام کی میزبانی اور انتظامات کی ذمہ داری امیدوار یونین کونسل چیئرمین رانا عبدالرؤف اور ان کی ٹیم نے سنبھالی۔ تقریب کے اگلے مرحلے میں رانا عبدالرؤف کے ڈیرے پر پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر وطن عزیز کی سلامتی، محبت، خوشحالی، عوامی خدمت اور جمہوریت پر گفتگو کی گئی۔ تقریب میں سرائیکی وسیب کی روایتی ثقافت کو بھرپور انداز میں اجاگر کیا گیا۔ اس موقع پر رانا عبدالرؤف کی جانب سے آنے والے تمام معزز مہمانوں کو خصوصی عزت و احترام پیش کیا گیا۔ دستار بندی کے ذریعے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پروکار تقریب میں حاجی رانا سجاد حسین، رانا عبدالرؤف، رانا عبدالوحید، ڈاکٹر طیب، سجد امیر حسین گیلانی، ماجد لاور سمیت معزز شخصیات شریک تھیں۔ اس موقع پر جھوک نیوز نیٹ ورک کے سی ای او، وسیب نیوز نیٹ ورک کے سی ای او، چیف ایڈیٹر رضوان حسین قلندری کو خصوصی طور پر دستار پہنائی گئی۔ رضوان حسین قلندری کی دستار بندی کے موقع پر جھوک نیوز نیٹ ورک، وسیب نیوز نیٹ ورک اور روزنامہ وسیب دی آواز کی 15 سالہ صحافتی خدمات اور میڈیا کے حوالے سے خدمات کو سراہا گیا۔ معززین علاقہ نے علاقائی صحافت، ثقافت اور عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے اس میڈیا پلیٹ فارم کو خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب میں سرائیکی رہنما الطاف حسین سیال کی خصوصی شرکت اور روایتی دستار بندی کی گئی۔ تقریب میں شریک دیگر معزز شخصیات میں مزمل ارشد چانڈیو، محبوب بھٹا، ندیم بھٹی، تنویر راجپوت، عرفان شاہ، رانا جمیل، ابرار کھوکھر، ساجد کھوکھر، عبدالرزاق کھوکھر، اسد کھوکھر، سعودی عرب والے چاچا جی مقبول، رانا عمیر اور دیگر بڑی تعداد میں شریک تھے۔ تقریب کے دوران پاکستان کی تاریخ اور اس کی آزادی کے لیے دی جانے والی قربانیوں کو بھی یاد کیا گیا۔ تمام قائدین کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر پاکستان آرمی، پاکستان ایئر فورس، پاکستان نیوی اور دیگر سیکورٹی اور ریاستی اداروں کی خدمات اور قربانیوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ملک کی دفاع اور سلامتی کے لیے خدمات انجام دینے والے افسران کے لیے دعائیں کی گئیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سجد آصف منیر کی خدمات کو شاندار خراج تحسین پیش کیا گیا۔ بعد ازاں پاکستان کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ شرکاء نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور خوب نعرے بازی کی۔ پاکستان بھر کی طرح ملتان میں بھی جشن آزادی بھرپور قومی جوش و جذبے اور شایان شاد انداز میں منایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے قیام شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ یہ تھے سید وفا عباس گیلانی جو فرما رہے تھے۔ کافی لیٹ ہو چکے ہیں، میں معذرت خواہ ہوں اپنے بھائی حاجی رانا سجاد حسین سے۔ یقیناً ٹائم کے بہت ہی پابند لیڈر، ہمیشہ سے میں نے انہیں ان ٹائم پایا۔ ایک دن میں ہم نے 20 30 40 پروگرام کیے۔ بھائی سجاد ہمیشہ آن ٹائم پہنچتے رہے۔ تو میں ایک دفعہ دوبارہ معذرت خواہ ہوں۔ آج چونکہ لاسٹ سے تھوڑا سا ایشو تھا اور انتظامات سارے ٹیم کے حوالے تھے، تو لہٰذا بھائی سجاد امید کرتا ہوں کہ جناب ہماری معذرت کو قبول کریں گے۔ رانا جمیل صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ کیک کا انتظام کریں۔ کہ آپ کو زحمت اٹھانا پڑی، اب ٹائم کی شارٹیج ہے، اس لیے جو دوستوں کو اسپیچ یا اس کے لیے کہا تھا ان سے معذرت چاہتے ہیں کہ جو دوست ہیں وہ باقی نہیں۔ اسٹیج پہ اپنا اظہار خیال کریں جناب شبیر الوی صاحب۔ صلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے بارے میں بار بار کہا جا رہا ہے کہ ہم بہت لیٹ ہو چکے ہیں۔ میں اپنا ٹائم اپنے قائدین کو دیتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج کے پروگرام کے انتظامات کرنے والوں کو میں چاہ رہا ہوں کہ انہیں ضرور بلاؤں۔ جناب نذیر کاٹھیا صاحب،
رحمان رحیم پہلے تا حاجی شہزاد صاحب اور رانا رؤف صاحب یہ جڑی محفل سجائی ہے نا میں نے دعا کو سلوٹ پیش کرے گا اور تمام نوجوانوں ٹائم شارٹ ہے یہ ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو آج جڑے دریا ٹھاٹھے میں چل دے پھر یہ ایٹم بم دی وجہ تو ٹھاٹھے دے ہم چل دے پھر تمام یہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ دی خدمت ہے اور حاجی رانا شہزاد صاحب دی شکل سید یوسف دا گیلانی صاحب اور علی موسیٰ گیلانی صاحب نے تو انہوں امیدوار دیتے اتنے لوگ کئی ہیں الیکشن جیت کے بھاج جاندے اے وہ شخص ہے جڑا الیکشن ہار کے اور تمہاری خدمت کرے دیتے اے بورڈ تے لکھا ہے کیا خدمت ہے اے او دی خدمت خلق جنہوں نے ٹرانسفارمر لگایا تمہاری ضرورت ہو اے رانا روپ نے کلے نہیں ہوا چل لی مالک تمام لوگوں نے مخالفین نے بھی چل لیے تمام لوگوں نے اتو ایک احمد نے بڑے ہوئے وہ کتھا یاد ہے اے رانا شہزاد صاحب دی خدمت ہے رانا رؤف صاحب دی خدمت ہے تو نے اہل محلے خوش قسمت ہو کہ تو کو ایسا امیدوار ملے جڑا آخری ٹائم تک آج بھی اتنی گرمی شدید ہے لوگ ایسی تو باہر نہیں نکلتے گرمی شدید ہے رانا رؤف صاحب نے دعوت دیتی ہے اسا جالے نے دعوت دیتی ہے انہوں نے قبول کیتی ہے اور آج یقین کرے سو رانا بیادری نے 4 تو 9 پروگرام 4 تو میں آپ اٹینڈ کیتے نا میں غریب اور میں تمام لوگوں کو عرض کرے سا کہ آج جڑا نا آمد والے وقت شاید ہے میں کو اعلان کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے میرے لئے تو کو رانا رؤف مل سی راجی رانا شہزاد سے بیسے چیئرمین دی صورت ہے کونسلر دی صورت ہے اور تُسے رانا رؤف کو جتوے سو اور رانا شہزاد صاحب دی عزت رکھے سو اور سید یوسف دا گیلانی دا ایک قلعہ ہے ملتان اور راچی اور پاکستان پہ پارٹی کا قلعہ ہے اور راچی اور کدی ہے اے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید رانی دی قربانی ہے آج بھی نہیں بھلایا پیپلز پارٹی نے ملتان لو اے جڑی سڑکاں سٹیٹ ڈیپس ہو وقت کے سڑکاں تے سودا جھوٹے کھاتے ہو اے سید یوسف دا گیلانی دی منت ہے اور انہوں نے 160 ارب روپے ملتان دے لایا ہے اے ظالم جدو بھی ہوندے ملتان دا فنڈ چاہ لیندے انہوں نے کئی دفعہ بادشاہ دا فنڈ چاہیا ہے سید یوسف دا گیلانی نے جدو راجا پردیش دا صرف صاحب بڑے ہوئے اتنے 120 ارب روپے دا اور لگ رہا ہی فنڈ لیکن انہیں ظالمہ نے جو حکومتہ نہیں چاہتیا جمہوریت انہیں ظالمہ نے سید یوسف دا گیلانی نے اٹھایا اور ہونی سنت رانا شہزاد صاحب ملے نے مہربانی شکریہ کوئی میرے کو غلطی ہو اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے اب میں دعوت خطاب کے لیے بلاتا ہوں جناب مزمل چانڈیو صاحب کو کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور اپنا مختصر خطاب فرمائیں گے جناب مزمل چانڈیو صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب رانا شہزاد صاحب رانا رؤف صاحب اور تمام دوستوں کا شکریہ میرا تعلق تا پاکستان سرائکی تحریک نال ہے اور میری وابستگی بھی ہوندے نال ہے مگر میں پیپلز پارٹی دے حوالے نال کچھ گلیساں ضرور میں مزمل ارشد چانڈیو اور تمہارے سامنے کھڑا جائیں 6 سال جیل کٹیے پیپلز پارٹی دے پلیٹ فارم اور بنیادی ورکران دے وچوں ہاں اج بھی محترمہ نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو صاحبہ دے خطوط میرے کو موجود ہیں محترمہ نے لنگا صاحب دے آکھن ہوتے میں کو پاکستان سرائکی تحریک دے حوالے کیتا محترمہ نے کیتا یہ وضاحت کر رہے ہوں کہ سرائکی تحریکہ جتنیاں بھی ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی دی بی ٹیم ہے آج خوشی یہ ہے کہ تمام لوگ رانا برادری ڈوگر برادری روتکی برادری یہ دھرتی سے جتنے بھی راون والے لوگ ہیں آج سرائکی صوبے دی ڈیمانڈ کریں دے کریں اور انشاءاللہ میں تو آپ کو مبارک بات دینا پیا کہ انہاں 2-4 سالوں میں توڑا صوبہ علیحدہ ہو سی انشاءاللہ شکریہ میں وقت کو مد نظر رکھیں ہوئے بندہ تو میں 3 گھنٹے بولا رہا ہوں لیکن مال رہا وہ بتا رہے تھے اصل میں ٹائم کی نزاکت ایسی ہے اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ مختصر اور جلدی آپ سے ہو جائے اب آپ کی تالیوں کی گونج میں اور آپ سے گلہ ضرور ہے یار آپ دوست ماشاءاللہ سارے جوان ہو اور پاکستان کا پروگرام ہو جشن آزادی کا اور آپ کا جوش اس طرح ہو تو میرا خیال کوئی مزہ نہیں دے رہا
رانا رؤوف کے پاس آئے تو رانا رؤوف کی تھوڑا طرح جو ہے نا کرنٹ بھی دکھائیں، اپنی تالیوں میں تھوڑا سا دکھائیں کہ بھی تالیاں ہیں اپنی۔ اب میں آپ کی تالیوں کی گونج میں ہماری العزیز شخصیت میرے بڑے بھائی جناب ڈاکٹر طیب صاحب۔ تمام قائدین اور دوستوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ ابھی گیلانی صاحب ایک بات کر رہے تھے کہ ایک تو وقت واقعی انتہائی کم ہے، اور دوسرا رانا رؤوف صاحب کے حوالے سے کہ بیٹھے ہیں اور محسوس نہیں ہو رہا، تو میں چھوٹی سی بات سناتا ہوں اگر محسوس کر جائیں تو۔ ایک میرے جیسا بندہ تھا، اسے کسی نے کہا یار تمہیں نا الیکشن لڑنا ہے۔ اس نے کہا یار میں الیکشن تو لڑ لوں لیکن مجھے نا تقریر کرنی نہیں آتی۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تجھے تقریر لکھ کے دے دیتا ہوں، تو اپنے گھر کے ساتھ کھیت ہے وہاں چلے جانا، یوں سمجھنا کہ جیسے یہ ساری آڈینس اور عوام بیٹھی ہے اور ان کو سامنے رکھ کے تقریر کرنا۔ اور وہ کھیت تھا گوبھی کا، اور وہ چلا گیا، 2-4 دن پریکٹس کرتا رہا۔ اس نے سمجھا کہ میں اب فٹ ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا جی اب جلسہ رکھو۔ اب وہ جلسہ رکھا گیا۔ اب وہ بندہ مائک کے جب سامنے آیا تو سامنے بندے بیٹھے تھے۔ اب وہ بندوں کو دیکھے تو تقریر بھول جائے، تقریر کو دیکھے تو بندوں کو دیکھے پریشان ہو جائے۔ تو اس نے ایک ہی فکرہ کہا کہ یار بندے بندے ہوتے ہیں اور گوبھی گوبھی ہوتی ہے، تو آپ بندے ہونے کا ثبوت دیں، گوبھی نہ بنے۔ مہمانوں کے لیے کوئی تالیاں بجا دیں، ان کے لیے تھوڑا سا خوش آمدید کہہ دیں کہ پتہ چلے کہ ہمارے سامنے پرجوش عوام حلقے کی بیٹھی ہے جو اپنے قائدین کو زیادہ محبت کرتی ہے۔ اب وقت کی نزاکت میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، آپ کے اور آپ کے لیڈرز کے درمیان میں حائل نہیں رہوں گا۔ صرف ایک شعر رانا صاحب کی طرف سے ہمارے سیاسی مخالفین کو یا حریفوں کو کہ دبے گی کب تلک آواز آدم ہم بھی دیکھیں گے، دبے گی کب تلک آواز آدم ہم بھی دیکھیں گے، رکیں گے کب تلک جذبات برہم ہم بھی دیکھیں گے، درے زندہ سے دیکھیں یا عروج دار سے دیکھیں، درے زندہ سے دیکھیں یا عروج دار سے دیکھیں، تمہیں رسوا سرے بازار عالم ہم بھی دیکھیں گے۔ اب ایک چھوٹا سا قطعہ جو رانا صاحب کے کردار کی، ان کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے کہ کچھ انج بھی راما اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توک بھی سی، کچھ انج بھی راما اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توک بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کوئی سانو مرن دا شوق بھی سی۔ تو آپ کی تالیوں کی گونج میں میں آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ وقت نہیں لیتا۔ پہلے میں آپ کی ہر دل عزیز شخصیت، آج کا پروگرام کے منتظم، آپ کی تالیاں کم از کم اب تو بتائیں۔ میں دعوت دینے جا رہا ہوں جناب رانا عبدالرؤوف صاحب سے کہ وہ آئیں اپنے مختصر خیالات کا اظہار کریں۔ آپ کی تالیوں کی گونج میں رانا عبدالرؤوف۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ الیکشن کے شروع کے دن تھے۔ میں نے پہلی دفعہ جب بھائی سجاد کو تقریر کرتے ہوئے لائیو سنا تو انہوں نے انہی الفاظ سے شروع کیا تھا جس الفاظ سے آج میں اپنی تقریر شروع کر رہا ہوں، اور وہ الفاظ تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ رانا عبدالرؤوف رانا عبدالرؤوف۔ محترم حاجی رانا سجاد صاحب، مجھے بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے اسی جگہ بیٹھے ہوئے جب میں نے اور میری پوری یہاں محلے کی عوام نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم 2024 میں حاجی رانا سجاد صاحب کو ووٹ دیں گے اور ان کے لیے ورکری کریں گے، تو کہنے والوں نے یہ بھی سنا کہ عبدالرؤوف نے اپنا سیاسی سفر شروع کرنے سے پہلے ہی سیاسی موت ہو گئی۔ میرے دوست جو یہاں موجود ہیں وہ میری بات کی تائید کرے کہ کیا میں بات صحیح کر رہا ہوں، لیکن امیر حسین گیلانی صاحب بھی اس بات پہ ہنسے ہیں۔ بھائی سجاد کو تو پتہ نہیں ہے یا نہیں پتہ اس چیز کا، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج وہ دوست جو نون لیگ میں گئے تھے، آج وہ دوست جو پیپلز پارٹی میں گئے تھے، آج وہ دوست جو پی ٹی آئی میں گئے تھے، اور وہ جب ٹیم حاجی رانا سجاد حسین کے کام دیکھتے ہیں اور ہماری ایکٹیویشن دیکھتے ہیں
اور حاجی رانا سجاد حسین کی اس ڈیرے پر محلہ حسن پورہ پر مجھ پر اور میری خصوصی طور پر ٹیم پر جو مہربانیاں دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ آپ کا بہت بہترین فیصلہ تھا. تو میں اپنی عوام سے پوچھتا ہوں کہ اگر ہمارا 2024 میں کیا ہوا فیصلہ ٹھیک تھا تو مجھے ذرا نعرہ لگا کر جواب دیجیے, اور اگر فیصلہ غلط تھا تو مجھے سمجھ میں آ جائے گی. میں ایک نعرہ لگانے لگا ہوں اور اس امید سے کہ تمام دوست, نومی صاحب آپ کو پنڈال میں ویلکم, اور جتنے بھی میرے تمام دوست ہیں, میں تمام کا نام شاید نہ لے سکوں وقت کی قلت کی وجہ سے. میں اپنے تمام دوستوں کو پنڈال میں ویلکم کرتا ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ان نعروں کا میرے ساتھ تھوڑا سا جواب دیں گے. نعرہ تکبیر. مزہ نہیں آیا, کاپی والی گل ہو گئی. نعرہ تکبیر. حالی بھی مزہ نہیں آیا بھائی جان. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. حاجی رانا سجاد حسین. حاجی رانا سجاد حسین. حاجی رانا سجاد حسین. میری عوام یہ بتائیں 2029 کے الیکشن میں کیا آپ حاجی رانا سجاد حسین کو ایم پی اے منتخب کرانا چاہتے ہیں؟ تو بھائی جان مارو نا تاڑی خیر ہے, مارو تاڑی بھائی صاحب. آپ تمام دوستوں کی محبتوں میں, تاڑیوں کی گونج میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں عوام کی ہر دل عزیز شخصیت جناب حاجی رانا سجاد حسین. حاجی رانا سجاد حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سٹیج پر بیٹھے میرے بھائی رانا وحید صاحب اور ڈاکٹر طیب صاحب, سجاد عباسی صاحب, حاجی ندیم بھٹی صاحب, چودھری جاوید بچہ صاحب, ملک اجاز صاحب, اور میرے نوجوانوں ساتھیوں السلام علیکم. ایک تو آج روب بھائی نے یہ جو محفل سجائی اور آپ لوگوں نے جوک در جوک اس میں شرکت کر کے یہ ثابت کیا کہ آپ محب وطن پاکستانی ہیں. میرے دوستوں, آج یہ تقریب کوئی سیاسی جلسہ نہیں. یہ تقریب کا مقصد کہ 14 اگست 1947 کو جب یہ پاکستان مارچ وجود میں آیا, ہم اپنی اس خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارے آنے والے نوجوان, یہ بچے, ان کو اس کی اہمیت کا احساس ہونا چاہیے. یہ پیارا پاکستان, سلیم رحمانی صاحب, ہمیں کسی نے تھالی میں پیش نہیں کیا تھا. یہ پاکستان, اس کی خاطر ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی, اپنا جان مال تن من دھن قربان کیا, اور اس کے بعد یہ پیارا پاکستان ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا. تو ہمیں اپنے اس پیارے پاکستان کی قدر کرنی چاہیے. اور میرے دوستو, جو پاکستان کے ادارے ہیں ہمیں ان کی بھی قدر کرنی چاہیے. آج اگر آپ اور ہم بے فکری سے, سکون سے رہ رہے ہیں, سو رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, تو اس میں کردار ہمارے ان اداروں کا ہے. کیونکہ یہ نوجوان, جو ہمارے پاک فوج کے جوان, ہمارے ان اداروں کے جوان
दिन रात अपने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इस अवाम के लिए दिन रात जामे शहादत नोश कर रहे हैं, अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं, लेकिन आप पर आंच नहीं आने दे रहे। मैं आज अपने उन शोहदा को भी खिराज तहसीन पेश करता हूं, और मैं उनकी जो फैमिलीज हैं उनको भी खिराज अकीदत पेश करता हूं कि हमारे उन नौजवानों ने जिस तरीके से अपनी जान की कुर्बानी दी और इस मुल्क पर जो है वो हमारे जो हमसाया मुल्क उसने हमले की कोशिश की, और उस वक्त हमारे जो डीजी ISPR थे और उन्होंने कहा था कि जब पाकिस्तान हमला करेगा तो पूरी दुनिया देखेगी, और जब हम हमला करेंगे तो दुनिया बतलाएगी कि पाकिस्तान ने हमला किया है। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारे इदारों ने, हमारी पाक फौज ने जब हमला किया तो दुनिया ने देखा और दुनिया ने बतलाया कि पाकिस्तान ने हमला किया। तो मेरे दोस्तों, हमारी वो फौज है, हमें फख्र है अपने उन जवानों पर। तो मैं मकसद आज की तकरीब के हवाले से बात कर रहा था कि 14 अगस्त हमें बड़ी कुर्बानियों के साथ मिला, और ये मुल्क हमारे लिए मैं कहता हूँ बहुत बड़ी नेमत है। उन लोगों से पूछ के देखो, आप देखो फलस्तीन में अपने उन मुसलमान भाइयों से, वहां उनके साथ क्या हो रहा है। उनसे पूछो कि ये जो आजादी है ये कितनी बड़ी नेमत है। तो हमें अपने इदारों को मजबूत करना चाहिए, अपने इदारों के साथ खड़ा होना चाहिए, और मेरे दोस्तों, हमें इस मैसेज को, हमें अपने इस इवेंट को जो 14 अगस्त है, अपने इन बच्चों को उसके बारे में बतलाना चाहिए, ताकि इन बच्चों को उसके बारे में नॉलेज हो, इनको पता हो कि ये पाकिस्तान हमें कैसे मिला था। मैं इस मौके पर कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह की जो नज़म है उससे अपना इख्तिताम करूंगा कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, मेरे बच्चों इस मुल्क को रखना संभाल कर। तो ये कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने जो फरमाया था, तो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अब इस कश्ती को संभाल कर रखना वो आप सबका काम है। तो मैं आप सबको जश्न आज़ादी की 79 जो है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की एज हो गई, मैं उसकी मुबारकबाद आप सबको पेश करना चाहता हूँ। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और रह गई बात कि सियासी, क्योंकि आज ये तकरीब नहीं है, सियासी हवाले से फिर बात करेंगे। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने, उनके ख़ानदान ने मुझ पर एतमाद किया और मुझे इस लायक समझा कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से यहाँ इलेक्शन लड़ूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो इलेक्शन लड़ा भी सही। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ पर हमारे नौजवान लीडर जो है नुमान भुट्टा साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, और बकिया ख्वाजा इमरान साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, और बकिया जो है साथी यहाँ पर बैठे हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सका। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो हरावल दस्ता है जिन्होंने पार्टी को नहीं छोड़ा, पार्टी के परचम को नहीं छोड़ा। बड़े वक्त आए, मैं इस चीज का शाहिद हूं, मैं भी एक अदना सा वर्कर हूं। इन्होंने पार्टी के परचम को थामे रखा। उसकी मिसाल ये मेरे साथ मेरा भाई, ये एक जियाला खड़ा है। मैं जब भी कभी उस वक्त कहीं से गुजरता था तो मेरा पीपल्स पार्टी से चूंकि ताल्लुक उस वक्त नहीं था, तो मैं इसको इसी लिबास में मैं देखता था कि यार ये जो पीपल्स पार्टी का जियाला, ये पीपल्स पार्टी के लिबास में हर प्रोग्राम में सबसे आगे
ये खड़ा होता है, वह नारे भी मार रहा होता है और पार्टी का परचम जो है वो बुलंद करता है। जिस पार्टी के पास ऐसे वर्कर हो, भला उस पार्टी को कोई खत्म कर सकता है? इस पार्टी को जिसने खत्म करना चाहा, उस आमिर का आज कोई नाम निशान नहीं। ये पार्टी कल भी थी, आज भी है। भुट्टो कल भी जिंदा था, भुट्टो आज भी जिंदा है। तो मैं अपने इन पीपल्स पार्टी के जियालों को, इन रहनुमाओं को भी यहाँ खैराज तहसीन पेश करूंगा कि आप सबने जिस तरीके से मेहनत की, पार्टी के साथ खड़े रहे। नोमी भुट्टा साहब हुण चंगा वक्त वेला आवन वाला है। हुण इंशाअल्लाह जेड़ी तुसा कोशिश कीती है, तुसा जेड़ा रोजा रखे, हुण असर दा वेला थी गई है, रोजा खुलण वाला है। इंशाअल्लाह आवन वाला वक्त ही तुहाडा होसी। मैं सारियां दा शुक्रिया अदा करेना, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। एक शेर जो यूं समझ ले कि इल्हाम हुआ मुझे और मेरा दिल चाहा कि मैं अपने भाई के लिए कहूँ। हाजी राना सजाद हुसैन वो कहते हैं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। यार फिर खोटी वाली गल हो गई है ना, थोड़ा जा साथ तो दे दो यार, कोई गल है करने वाली भला यार, मेहरबानी करो यार। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये पीपल्स पार्टी का वो असासा है जिसने हम जैसे नलायक बंदे को भी एक्टिव कर दिया। ये हकीकत बता रहा हूँ भाईजान, हम जैसा नल और अपना डल बंदा ही कोई नहीं था मार्केट के अंदर कि अमीर हुसैन गिलानी और सैयद अमीर हुसैन गिलानी और हाजी राना सजाद साहब ने, इन्होंने हमें इतनी चुल दी है कि भाईजान अब हम खुद चुल बन गए हैं। टाइम की नज़ाकत है। अब मैं दोस्तों की दस्तार बंदी है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ जल्दी ये प्रोग्राम जो है वो अपनी